بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم سبق مواصلات کے جدید ذرائع پارٹ 2 پڑھیں گے۔ جس اسٹوڈنٹ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ ویسے تو یہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو آج کل آپ لوگ ان الفاظ سے پہلے واقف ہوں گے، لیکن پھر بھی بتانا میں ضروری سمجھوں گی۔ مائکرو فون ایک چھوٹا سا فون، اس کو آواز بلند کرنے کا آلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹرانسمیٹر پیغام بھیجنے کا آلہ۔ ایریل ریڈیو کا وہ تار جو فضا سے برقی لہریں وصول کرتا ہے۔ ارتعاش اس کا مطلب ہے کانپنا، تھر تھرانا یا لہر دوڑنے کی، لہر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی جو کیفیت ہے۔ ریسیور جیسے نام سے ہی آپ کو اس کے لگ رہا ہے کہ جو چیز کسی چیز کو وصول کرتی ہے، برقی لہریں وصول کرنے کا آلہ۔ ایمپلیفائر برقی لہریں جو ہیں ان کو طاقتور بنانے کا یہ آلہ ہے۔ جی اسٹوڈنٹس اب پڑھائی شروع کرتے ہیں سبق کی۔ دونوں سیٹوں میں ایک ایک مائکرو فون ہوتا ہے، وہ بجلی کی تار سے منسلک ہوتا ہے، مطلب جڑا ہوتا ہے، جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے۔ تار اپنے دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے، ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے، مطلب جڑا ہوتا ہے۔ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سیٹ پر بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کے مائکرو فون میں داخل ہوتے ہیں۔ مائکرو فون سے وہ ارتعاش میں تبدیل ہو کے اندرونی تار کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں۔ یہ پورا طریقہ اس میں بتایا کہ وائرلیس کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ وہاں سے وہ باہر نکل کے ریڈیائی لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں رکھے ہوئے اسی بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو ریسیور ہوتا ہے وہ اس آواز کو ریڈیائی لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ سپیکر میں پہنچتی ہیں جو اسے سننے کے قابل بنا دیتا ہے۔ کہ کس طریقے سے سارا اس میں عمل ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں، ہماری آواز کس طریقے سے دوسری جگہ تک، دوسرے ریسیور تک پہنچتی ہے۔ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی 1895 میں حاصل کی۔ جو ابتدا اس کی ہوئی، فرسٹ اس کو جو اس میں اچیومنٹ ہوئی وہ 1895 میں ہوئی، مگر اس وقت تک اس کے ذریعے سے الفاظ نہیں بلکہ صرف کھٹ 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 کی آواز، ان کیسے کھڑکھڑاہٹ سی تھی کہ آواز بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک، کہ زیادہ فاصلے تک آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز بہت دور تک جانے لگی، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ یہ جو ایریل ہے یہ آواز کو پہنچانے میں جو برقی لہریں ہوتی ہیں نا فضا میں، انہیں وصول کرتا ہے۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی کہ سب سے پہلے اس کا استعمال بحری جہازوں میں، جب بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے تھے تو ایک جہاز سے دوسری جگہ جہاز میں جو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا اس میں یہ چیز استعمال ہونے لگی۔ یہ واقعہ 1897 کا ہے۔ پھر اس سے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے۔ جی اسٹوڈنٹس آگے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ بحر ایقیانوس یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے۔ وال ویسے تو انگلش ورڈ ہے لیکن اس کو اگر اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں تو یہ لفظ جو ہے اس کا ڈھکن کے طور پہ یہ استعمال ہوگا۔ خفیف، کمزور سا، ہلکا سا۔ پیش خیمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے ظاہر ہونے کے آثار یا نشانیاں۔ جی اسٹوڈنٹس آگے پڑھتے ہیں۔ پہلا تار 27 مارچ 1999 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ یہ بھی ایم سی کیو کے لحاظ سے ڈیٹس اور باتیں کہ کہاں سے کہاں بھیجا گیا اہم ہے۔ پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی۔ پھر یورپ سے بحر اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ 3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے ذریعے ایک والو ایجاد کیا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو جو بہت خفیف ہوتی ہیں، یعنی کہ کمزور سی ہلکی سی ہوتی ہیں، طاقتور بنا دیتا، لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ سپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ والو کا آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ محض کھٹ 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 کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ مطلب پہلے تو جسٹ یہ تجربہ ہوا تھا کہ
آواز پہنچتی تھی، ساؤنڈ پہنچتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب الفاظ جو تھے وہ بھی سنائی دینے لگے۔ یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ جب تک صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز وغیرہ کی آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے درمیان اشاراتی پیغام رسانی کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی۔ ظاہری بات ہے جو تھے بحری جہاز وغیرہ، اس میں تو اشاروں سے بات ایک دوسرے کو پہلے متوجہ کیا جاتا تھا، پھر بات اپنی سمجھا دی جاتی تھی، لیکن عام آدمی کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں تھی، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زیڈ تک، اب آج کل تو زی بلکہ اس میں پڑھا جاتا تک، جدا جدا قسم کی کھٹ کھٹ ٹک ٹک کے اشارات مقرر کرائے گئے، اور بس سمندر میں خطرے میں گرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیے گئے لفظ ہیلپ کا پیغام بھیجنا چاہتا تو اس لفظ کے چاروں حروف کے لیے مخصوص کیے ہوئے جدا جدا کھٹ کھٹ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارات اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا مطلب روانہ کرتا۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آوازیں جو تھیں وہاں پر آواز نہیں پہنچتی تھی، بلکہ ایک قسم کی جو ساؤنڈ تھی، شور تھا جو تھا وہ پہنچتا تھا، کھٹ کھٹ جیسی اس میں آواز جو تھی وہ پہنچتی تھی، الفاظ نہیں پہنچتے تھے۔ تو اس میں پھر مخصوص کر لیا گیا کہ جی اگر ہم نے ایچ بولنا ہے تو اس کی کیا لفظ ہو، اس کا کیا آواز ہوگی، ای بولنا ہے تو اس کی کیا آواز ہوگی۔ اس طریقے سے جب ہیلپ انہوں نے کہنا ہوتا تھا، ایک جہاز نے دوسرے جہاز سے مدد مانگنی ہوتی تھی، تو پتہ انہوں نے اپنے الفاظ مخصوص کر لیے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک جہاز دوسرے جہاز سے مدد مانگ رہا ہے۔ آگے پہلے یہ 2-3 لفظ ہیں، مشکل ان کے معنی دیکھ لیں۔ وَإِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہو بہو اسی طرح، پیشین گوئی مطلب وقت سے پہلے کسی ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کر دینا، کہہ دینا، مرہون مند، احسان مند۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بینہ موصول ہو جاتے تھے۔ وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے اخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا کہ ہیلپ مانگی گئی ہے۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نے ہی کیا، لیکن ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا کوئی اور ہی تھا، اور اس کا نام ہرٹز تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا، ان کے وجود کی پیشین گوئی ایک انگریز ماہر طبیات میکس ویل نے محض اپنے نظریے کے زور پر کر دی تھی، اور ان فوائد کی بھی پیشین گوئی کر دی تھی جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔ مقصد یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکس ویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے، مطلب احسان مند ہے، انہوں نے اس کو اس کی رسائی تک مدد کی۔ ریڈیائی موصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں سے ایک ترقی تو والف کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی، پھر والف سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانزسٹر کہلاتی ہے۔ اسے جون 1948 میں 2 امریکی سائنسدان بارڈین اور برٹین ان 2 نے ایجاد کیا۔ یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان، کہ مختصر سی اس کی کہانی داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی کو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ جی اسٹوڈنٹ، اس والے پیج کے مشکل الفاظ تقریباً ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 2-3 لفظ ہیں تاج بلکہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ کانپنا اور منسلک، جڑا ہوا، منتشر، بکھر جانا۔ ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکرو فون میں داخل ہوتی ہے۔ اب ریڈیو کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے، جو اس کے منہ کے آگے ہی رکھا ہوتا ہے۔ مائکرو فون کے اندر ڈایافرام یعنی ایک پردہ ہوتا ہے جو کان کے پردے کی طرح حساس ہوتا ہے۔ آواز ڈایافرام سے ٹکرا کر اس میں اسی قسم کا ارتعاش پیدا کرتی ہے جیسا کہ کان کے پردے میں ہوتا ہے۔ ڈایافرام کا ارتعاش مائکرو فون سے لگے ہوئے بجلی کے تاروں میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سارا ریڈیو کا بتایا جا رہا ہے کہ ریڈیو کیسے کام کرتا ہے۔ وہاں داخل ہو کے یہ برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بجلی کا ایک تار ایمپلیفائر سے منسلک ہوتا ہے جو ان برقی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، پھر وہ طاقتور برقی لہریں بجلی کے ہی تار کے ذریعے ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں ان کو مزید طاقتور بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسمیٹر کی یہ برقی لہریں ریڈیائی لہروں بن کر ایریل کے تار میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایریل کا تار بہت اونچے کھمبوں پر تنا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں تناؤ ہوتا ہے۔ اس تار کے ذریعے سے ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر کی جاتی ہیں، مطلب بکھیر دی جاتی ہیں، جہاں سے وہ چاروں طرف دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں صوتی یعنی کہ آواز، اشارے، ساؤنڈ سگنلز انہیں کہتے ہیں، بھی کہلاتی ہیں۔
جی اسٹوڈینٹس، آج راستے یہاں تک ہمارا ہے، اب آگے ہم نیکسٹ پڑھیں گے. آپ نے یہاں تک یاد کرنے ہیں مشکل